رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على تحیۃ والاکرام علی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادۃ العابدیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والتقاوۃ التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ الالہیہ والغیبۃ الالہیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. عزیزان محترم، برادران عزیز، تشنہ لبان فرات، عاشقان محمد و آل محمد، محبان اہل بیت، غمخواران شہزادی کونین، عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے جس آیے کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں خداوند متعال یہ صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر صادقین سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسات ہے. صادقین سے مراد اہل کسا ہیں. صادقین سے مراد پنجتن پاک علیہ السلام کی ذوات مقدسات ہیں. اور آج کے زمانے کے اعتبار سے گفتگو کی جائے تو اسپین کے ایک شہر میں ایک چرچ میں ایک اسٹیچو کو بنایا گیا، ایک پتلے کو بنایا گیا، اور اس میں دنیا کے 3 بڑے مذاہب کی منظر کشی کو پیش کیا گیا، جن میں سے مسلمان فرقہ تھا، یہودیت تھی اور عیسائیت تھی. جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنتا تھا وہ ضرور اس چرچ میں جا کر دیکھتا تھا کہ آخر بنایا کیسے گیا ہے، منظر کشی کس طریقے سے پیش کی گئی ہے. جاتا تھا. اب ایک یہودی نے بھی سنا تو یہودی بھی گیا. دیکھنے کے بعد
جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی تو دیکھتا رہا اور فکر کرتا رہا، اور کچھ دیر بعد کہا کہ مجھے اس چرچ کی انتظامیہ سے ملاقات کرنی ہے، لہٰذا انہیں بلایا جائے یا مجھے ان کے پاس لے جایا جائے۔ انتظام کیا گیا، ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس اسٹیچو کو، اس پتلے کو نیست و نابود کر دیا جائے، وعلیکم السلام، ختم کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ تو انتظامیہ والوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارا کس فرقے سے تعلق ہے؟ کہا میں یہودی ہوں۔ کہا پھر تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، اس پتلے میں جو سب سے طاقتور فرقہ ہے وہ یہودیت کو بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو جو مسلمان ہے وہ حالت سجدہ میں ہے، یعنی سو رہے ہیں، بیداری کے عالم میں نہیں ہے، اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنی عبادت کو انجام دے رہا ہے، اور اس عیسائی کے کاندھے پر یہودی کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنی عبادت کو انجام دے رہا ہے۔ یعنی تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، جو سب سے اوپر ہے وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اسی کو طاقتور بیان کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے، لہذا تم اور تمہارا تعلق یہودی قوم سے ہے، لہذا تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، تم نے صرف اس اسٹیچو کے، اس پتلے کے صرف ایک رخ کو پیش کیا ہے، سکے کے ذرا دوسرے پہلو کو بھی دیکھو۔ کہا جب ایک طرف سے دیکھا جائے گا تو ہم یہودی سب سے زیادہ طاقتور نظر آئیں گے، مگر جب دوسرے پہلو سے دیکھا جائے گا، دوسری طرف سے دیکھا جائے گا تو سب سے طاقتور یہ مسلمان نظر آئیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جسے تم کہہ رہے ہو یہ حالت سجدہ میں ہے، خواب غفلت کی نیند میں ہے، یہ ابھی بیدار نہیں ہوا ہے، یاد رکھو یہ جیسے جیسے بیدار ہوتا جائے گا عیسائیت بھی گرے گی، یہودیت بھی زمین بوس ہوگی۔ عزیزان محترم، تاریخ نے اس بات کو ضبط کیا اور لکھا، اور آج سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمانوں کے فرقے میں تمام کے تمام فرقے خواب غفلت میں رہے، چاہے وہ فرقہ سنی ہو، اہل سنت ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، یا بریلوی ہو، یا دوسرے فرقے کیوں نہ ہو، سب کے سب خواب غفلت میں تھے۔ انہی مسلمان فرقے میں سے ایک شیعہ فرقہ ایسا بھی تھا، جب دنیا کے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھا تب یہ شیعان حیدر کرار، علی بن ابی طالب کے چاہنے والے خاموش نہیں رہے، خواب غفلت میں نہیں رہے، اب بیدار ہوتے رہے، جیسے جیسے سجدے سے اپنے سر کو بلند کرتے جا رہے تھے، رکوع کی حالت میں آئے، قیام کی حالت میں آئے، اب جیسے ہی قیام کیا عیسائیت بھی گری، یہودیت بھی، اور آج اس قدر مجبور ہو گئی ہے، ہاتھ جوڑے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے معاہدہ کر لو، ہم تم سے دامن چھڑا۔ یہ ہے علی کے چاہنے والے کہ جب بیدار ہوتے ہیں تو سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں، ساتھ ہی صادقین جو صادق ہیں، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ کونوا مع صادقین، ہمیں سچوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کا جیسا اخلاق و کردار ہوگا ویسا ہمارا بھی ہونا چاہیے، ان کی جیسی رفتار و گفتار ہوگی ویسی ہماری بھی رفتار و گفتار ہونی چاہیے، ان کا جیسا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، قیام و قعود ہوگا، ویسا ہمارا بھی قیام و قعود ہونا چاہیے، ویسے ہمیں بھی اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی سے حسد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں بھی حاسد نہیں بننا چاہیے، ہمیں بھی کسی سے حسد کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔
اگر وہ کسی پر الزام اور تہمت نہیں لگا رہے ہیں تو ہمیں بھی کسی پر الزام اور تہمت نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ارشاد ہوا، معصومین نے ارشاد فرمایا، شیعتنا، ہمارے شیعہ، یفرحون لفرحنا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اور ہمارے غم میں غمی مناتے ہیں. یہ شیعوں کی صفت. دوسری صفت یہ ہے کہ وَلَا يَفْقُدُهُمْ، اور وہ لوگ وہاں سے غائب نہیں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پروردگار انہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ اس جگہ پر نہیں جاتے ہیں جہاں پروردگار انہیں دیکھنا نہیں چاہتا. یہ شیعوں کی صفت ہے. اور مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، کہ شیعت علی بن ابی طالب، کہ شیعان حیدر کرار کی صفت یہ ہے کہ ہم الذین لا یبالون علی الموت، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں موت سے ڈر ہی نہیں لگتا ہے. وَأَقَبَلْ عَلَى الْمَوْتِ، موت چاہے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے یا یہ موت کے اوپر ٹوٹ پڑے. اب سمجھ میں آئے گا کہ پوری کائنات میں یہ علی کے چاہنے والے کیوں اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں موت کا خوف نہیں ہے. اور جن کے یہاں موت کا خوف ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو موت سے نہیں ڈرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایک صفت یہ ہے کہ یہ رجل ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں. مرد کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے. توجہ کو طالب عزیزان محترم، صرف اشارہ کر دوں کہ جنگ خیبر سے آپ لوگ واقف ہیں. 39 دن ختم ہو گئے تھے، جانے والے جا رہے تھے، قلعہ خیبر کو فتح نہیں کر پا رہے تھے. اب اللہ کے رسول نے کیا اعلان کیا؟ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةُ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا أَوْ غَيْرَ فَرَّارٍ، کہ یاد رکھو میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، کیا ہوگا؟ مرد، جس کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے، مرد ہوگا اور کرار ہوگا، یعنی آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. اور غیر فرارین، اور رائے فرار کو اختیار نہیں کرتا ہوگا. توجہ کا طالب عزیزان محترم، پہلی صفت مرد ہوگا، دوسری صفت کرار ہوگا، تیسری صفت غیر فرار ہوگا، اور چوتھی صفت ہے کہ یحب اللہ و رسول، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اسے چاہتے ہوں گے. اور پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا تو فتح و ظفر و کامیابی اس کی قدم بوسی کرتی ہوئی نظر آئے گی. عزیزان محترم، تو 5 صفت کو بیان کیا ہے: مرد، کرار، غیر فرار، خدا رسول اسے چاہتے ہوں گے، وہ خدا اور رسول کو چاہتا ہوگا. جملہ آپ لوگ کی مقدس سماعتوں کے حوالے. اب جو یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، علم تو علم ہے، علم تو علم ہے، فریرے میں یہ پنجہ لگانے کی کیا ضرورت؟ تو عزیزان محترم، ہم علم میں پنجہ لگا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جس کا علم ہے وہ مرد بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار ہے، وہ میدان کارزار سے بھاگتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. صلوات بر محمد تو عزیزان محترم، اگر ہم سچوں کے ساتھ ہو جا رہے ہیں تو ہماری صفت بھی ویسے ہی ہو جانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خود ارشاد ہوتا ہے کہ تم ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو. تمہیں جب کوئی دیکھے تو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ یہ فلاں کے چاہنے والے ہیں، ان کا امام
فلاں امام ہے۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، جو مرد ہوتا ہے جس کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے اور شجاع ہوتا ہے، شجیع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، وہ میدان کارزار میں ڈٹ کر لڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو اس کے مد مقابل ہوتے ہیں، برعکس ہوتے ہیں، جو اس کے الٹے ہوتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو جب یہ جو مرد ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، جو شجاع ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، شجیع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، جب وہ اس کائنات فانی سے گزرتا ہے تو کچھ لوگ اس کی یاد میں غم مناتے ہیں اور کچھ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، رابر معظم کی شہادت ہوئی، تاریخ نے لکھا کہ اکثریت نے غم منایا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خوشی منائی، نعوذ باللہ، جنہوں نے خوشی منائی۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، جملہ بولا جاتا ہے کہ اذا رأیت الکلاب والذئاب، کہ جب تم دیکھو کہ کچھ کتے اور بھیڑیے یفرحون لموت رجل، وہ کسی مرد کی موت پر خوشی منا رہے ہوں، تو فَعْلَمْ أَنَّهُ أَسْدَى، تو تم اس بات کی طرف متوجہ ہو جانا، سمجھ لینا مرنے والا شیر تھا، بزدل نہیں تھا۔ عزیزان محترم، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں پر ان کے چاہنے والے تھے وہاں پر کچھ نہ چاہنے والے بھی مانتے نہیں تھے۔ کیوں؟ صداقت کا مسئلہ تھا، عدالت کا مسئلہ تھا، اور انہیں جو شہید کیا گیا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، چاہے پہلے علی کو یا ائمہ طہار علیہ السلام میں دوسرے علی کی بات کر لے یا تیسرے علی کی بات کر لے، یا آج کے زمانے میں سید علی خامنہئی کی بات کر لیا جائے، تو شہید اسی وجہ سے کیا گیا کہ یہ تو سب کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، شیعہ ان کو بھی ساتھ میں لے کر چل رہے، سنی ان کو بھی ساتھ میں لے کر چل رہے، یہ ہر مذہب کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، لہٰذا انہیں ختم کر دیا جائے۔ دنیا کی سپر پاور طاقت آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد قتل کرنا چاہا، کوششیں کی اور آخرکار کامیاب بھی ہوئے، مگر جو علی والے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ توجہ کی تعلیم عزیزان محترم، اس کے بعد رفت مصائب آ جاؤں گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب ایران کی سرزمین پر انقلاب برپا کیے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ نے امریکہ سے جو جنگ کی ہے اسے اپنا دشمن بنا لیا، آپ نے بہت ہی غلط کیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اس وجہ سے کہ وہ سپر پاور طاقت ہے، اس سے بڑا کوئی طاقتور ملک اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو کہا کیا تم مسلمان ہو؟ کہا بے شک میں مسلمان ہوں۔ کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا بے شک۔ کہا پھر کس طریقے سے؟ تو اس نے طریقہ بتانا شروع کیا، کہا کہ تکبیرۃ الاحرام؟ کہا بالکل میں اللہ اکبر کہتا۔ کہا بس یہیں تک ٹھہر جاؤ، یہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہا توحید کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ توحید عملی ہوتا ہے، توحید نظری ہوتا ہے۔ توحید نظری اسے کہتے ہیں کہ ہم پروردگار کو ایک مان لیں، زبان سے اقرار کریں کہ پروردگار ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، مگر ایسا ہی ہمیں عمل میں بھی ہونا چاہیے، تو اسے توحید عملی کہا جائے گا۔ کہا جیسے ہی تم نے اللہ اکبر کہا تو کہا اس اللہ اکبر کے معنی بتاؤ۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار سب سے بڑا۔ کہا اگر پروردگار سب سے بڑا ہے تو پھر یہ امریکہ کون؟ کہا کہ ہاں بالکل پروردگار سب سے بڑا ہے۔ کہا اگر ہم توحید نظری سے نکل کر توحید عملی میں آ جائیں، یعنی جو ہم صرف زبان سے کہتے ہیں پروردگار بڑا ہے، اگر ہم اسے اپنے عمل میں لے کر آ جائیں، اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں
اور پروردگار کے علاوہ کسی کو بڑا نہ مانے، تو جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ پروردگار مال سے بھی بڑا ہے، پروردگار دولت سے بھی بڑا ہے، پروردگار حاکم وقت سے بھی بڑا ہے، پروردگار امریکہ اسرائیل سے بھی بڑا ہے، پروردگار تو وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ پروردگار ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، اب سمجھ میں آیا کہ جو شیعان حیدر کرار ہوتے ہیں ان کے یہاں توحید نظری کے ساتھ ساتھ توحید عملی بھی پایا جاتا ہے۔ اگر وہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو وہ عمل کر کے بھی بتاتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایماندارو، اے ایمان لانے والو، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں آپ کے تھکن کا احساس ہے، ہمیں آپ کے تھکن کا احساس ہے۔ بہت ہی جلدی ربط مصائب پر آ جاؤں گا، بس ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ کونوا مع الصادقین، اور صادقین سے مراد جو اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسات ہیں، ان کا اخلاق و کردار ویسا ہی ہمارا بھی اخلاق و کردار ہونا چاہیے۔ جیسا وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے تھے ویسے ہی ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور وہ کس طریقے سے خیال رکھا کرتے تھے اپنے پڑوسیوں کا؟ وہ اس طریقے سے خیال رکھتے تھے کہ جب ماں حالت نماز میں ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور تو صرف بیٹا یہی سن رہا ہے کہ پروردگار فلاں کی مشکلوں کو حل کر دے، پروردگار فلاں کی مشکلوں کو حل کر دے، پروردگار فلاں کی مشکل کو حل کر دے۔ یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کی ذات والا نے اپنی مادر گرامی سے سوال کر لیا کہ اے مادر گرامی، آپ نے سب کے لیے دعائیں کی، اپنے لیے نہیں کیا؟ اپنے لیے بھی کر لیتی، ہمارے لیے کر لیتی۔ تو ارشاد ہوا کہ سب سے پہلے پڑوسی ہیں، بعد میں اپنے گھر بار والے ہوتے ہیں، یعنی جو دعائیں کرنی چاہیے پہلے پڑوسیوں کے حق میں ہونی چاہیے، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے یہاں الٹا ہو گیا ہے، پہلے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، بعد میں دوسروں کے بارے میں وہ بھی اگر کوئی نوبت آ گئی، کہیں سے ذہن میں بات آ گئی، تب سوچ لیتے ہیں کہ ہاں فلاں کے بارے میں بھی سوچتے نہیں ہیں۔ مگر اہل بیت علیہ السلام کی یہاں الٹا پایا جاتا ہے، پہلے دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر اپنے بارے میں سوچتے ہیں، پہلے دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں الٹا ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس سیرت پر عمل کرنا چاہیے، لہٰذا اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں اس کو پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں اس کے مال و دولت ختم تو نہیں ہو گیا ہے۔ اب پڑوسی میں قید و بند نہیں ہے، قید و بند نہیں ہے، پڑوسی 40 گھر کو مانا جاتا ہے۔ ایک گھر اگر یہ میرا گھر یہاں پر ہے تو چاروں طرف کا 40 گھر حساب ہوگا۔ دین اسلام کے اور اس کے مقصد کو سمجھیے کہ کس طریقے سے معاشرے اور سوسائٹی کو دین اسلام جوڑ کر رکھنا چاہ رہا ہے، اور یہ صرف صادقین کے یہاں ملتا ہے، غیر صادقین کے یہاں آپ نہیں پائیں گے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں وہ سب کو اپنے ساتھ، ایک گھر ہے 40 گھر، اب اگر میرا گھر جو 40 گھر سب کے سب میرے پڑوسی، اب ایسا تو نہیں صرف میرے، اب اگر وہ 40واں گھر والا ادھر سے حساب کرے گا تو 40واں گھر میرا، مگر اس کے بعد ادھر بڑھ جائے گا، یعنی میں اس کا بھی پڑوسی ہوں اور اس کے ذریعے سے ادھر 40 والے وہ بھی ہمارے پڑوسی۔ یعنی اگر غور و فکر کیا جائے گا تو دین اسلام تمام مسلمانوں کو، یا اسے بڑھ کر کہا جائے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں تمام انسانوں کو ایک ساتھ اور ایک مقصد کے تحت چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صرف اپنے یہاں پایا جاتا ہے، غیروں کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے۔
یہ صادقین کے یہاں پایا جاتا ہے، غیر صادقین کے یہاں نہیں پایا جاتا. لہذا میں خاص خیال رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمانداروں، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. انشاءاللہ کل صادقین اہل سنت کی زبانی سے بیان کیا جائے گا کہ صادقین سے مراد کون ہے. ابھی وضاحت اور توضیح دی جائے گی تو وقت زیادہ ہو جائے گا، لہٰذا سمیٹتے ہوئے کہ صادقین سے مراد صرف اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسات ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے. گرچہ یہ الگ مرحلہ ہے کہ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا مگر وہ اپنے دعوے پر قائم نہیں رہے. یہ ہمارے یہاں صدیق بھی ملیں گے، صدیقہ بھی ملیں گی، ہمارے یہاں طاہر بھی ملیں گے، طاہرہ بھی ملیں گی، مگر ان کے یہاں ایسا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صادقین خود بھی سچے ہوتے ہیں اور یہ سچوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں. اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے یہ ظلم کے خلاف قیام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ظالمین کے خلاف بولتے ہیں اور مظلومین یعنی جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر وقت کے امام آواز دے تو ہمیں فوراً لبیک کہنا چاہیے، دیر سے نہیں پہنچنا چاہیے. نہیں تو کربلا کے میدان میں کچھ فرقے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ بعد میں پہنچے ہیں، بعد میں پہنچے، جنہیں توابین بھی کہا جاتا ہے، بعد میں پہنچے ہیں. اس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں باقی رہا کہ کاش ہم پہلے آ جاتے. اور مطلب یہاں تک فرشتوں میں بھی کچھ ایسے فرشتے تھے جو بعد میں پہنچے ہیں، جیسا کہ روایت ہے اور ربط مصائب کہ امام رضا علیہ السلام نے جناب ریان ابن شبیب سے یہ کہا کہ وَلَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000 لِنَصْرِهِ کہ بتحقیق پروردگار سے اجازت لے کر زمین کربلا پر ملائکوں میں سے 4,000 فرشتے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے. فَوَجَدُوهُ اور ان لوگوں نے یہ پایا کہ قد قتل کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے. فہم تو پس وہ لوگ یعنی جو فرشتے 4,000 فرشتے آئے تھے عند قبر ہی امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس باقی رہ گئے. شاسن و غبرن پریشان حال میں اور غرد و غبار خس و خاشاک جو ان کے جسم پہ تھے اسی حالت میں قبر کے ارد گرد باقی رہ گئے. اور یہ لوگ کب تک رہیں گے؟ الی یوم ان یقوم القائم یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام کریں گے. فیکون من انصارہ اور یہ جو 4,000 فرشتے ہیں یہ سب کے سب مولا امام زمانہ کے انصار میں سے ہوں گے، مددگاروں میں سے ہوں گے. وشعارہم اور ان کا نعرہ ہوگا یا لثرات الحسین کہ اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والے اب بدلہ لیجئے. تو ہمیں دیر سے نہیں لبیک کہنا ہے، جیسے ہی مولا صدا دے ہمیں لبیک کہتے ہوئے نظر آنا چاہیے. اور ہمارا نعرہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ یا لثرات الحسین. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم فرش ازا پر آتے ہیں اور آنے کے بعد گریہ وزاری کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا پرسہ ان کی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کرتے ہیں. 3 محرم گزر گئی، 3 محرم گزر گئی اور یہ دن تیزی کے ساتھ اور یہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے
مکے کی سرزمین سے ایک سفیر کو سرزمین کوفہ کی طرف بھیجا تھا، جنہیں جناب مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے۔ جب بھیجا ہے تو جناب مسلم بن عقیل اکیلے نہیں گئے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنے 2 بیٹوں کو لے کر گئے ہیں، جناب ابراہیم اور محمد کو۔ یہ دونوں بچے تھے، کم سنی کا عالم تھا ان کا، زیادہ عمر نہیں تھی، دونوں کو لے کر گئے۔ اب جب جناب مسلم گئے ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے، الگ الگ تعداد ہے کہ 18,000 لوگوں نے، یہاں تک 30,000 لوگوں نے بیعت کی ہے۔ یعنی شروع میں ایسا ماحول تھا کہ سب کے سب ساتھ میں تھے، مگر جب ابن زیاد داخل ہوا ہے تو اس کے بعد منظر برعکس ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب صحیح نماز ختم ہوئی ہے تو اب جب مڑ کر دیکھ رہے ہیں تو جناب مسلم ایک و تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ مگر یہ 2 بچے گئے کہاں؟ کہا یہ جو بھیڑ میں یہ بچے تھے، بھیڑ میں کھو گئے۔ جو نمازی تھے، نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ بچے بھی باہر چلے گئے، چھوٹے تھے، راستہ بھٹک گئے۔ اب جیسے جیسی رات کی تاریکی بڑھتی گئی اور جناب مسلم ابن عقیل کو ظالمین نے، دشمنوں نے گھیرنا شروع کیا، تو یہ بچے رات کی تنہائی میں بھٹکتے ہوئے ایک گلی سے جب گزرے ہیں تو کہا کہ مسلم کو قتل کر دیا جائے۔ دشمنوں نے کہا کہ مسلم کو قتل کر دیا جائے، تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے یہ سوال کیا ہے کہ بھیا یہ بتائیے یہ کون مسلم ہے جنہیں قتل کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ تو کہا یہ ہمارے بابا جان نہیں ہے جنہیں قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد ازار و قطار رونے لگے۔ جناب ابراہیم جب رونے لگے تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھیا آپ کو جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، آپ صحیح سے جھوٹ بھی نہیں بول پا رہے، یہ ہمارے والد گرامی کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ رات کی تنہائی میں، اچھا رات کی تنہائی میں چھوٹے بچے اگر جنگل و بیابان سے جب گزرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میرا رسنکات کے پتے بھی کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے بچے۔ حالت یہ تھی کہ جب قدم رکھتے تھے اور اگر قدم پتیوں کے اوپر پڑتا تھا اور پتیوں کی جو آواز نکلتی تھی اس سے بھی یہ بچے ڈر جاتے تھے، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک درخت پر چڑھ گئے اور اسی پر رات گزاری۔ اب جیسی صبح نمودار ہو، تصور کیجیے گا، اب جیسی صبح نمودار ہونے والی تھی تو ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے جب اس ندی کے پاس آئی ہے، اس میں سے پانی جب ٹھہرا رہتا ہے نا اور صاف و شفاف ہوتا ہے، اس میں انسان کا چہرہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ہی اپنی مشق بھرنا چاہ رہی تھی تو کیا دیکھا، اس میں 2 ننھے بچے کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اب جیسے اوپر دیکھا تو کیا دیکھا، 2 بچے درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں۔ لہٰذا ان بچوں کے نیچے کہا تم کون؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ کہا چلو تم ہمارے گھر۔ وہ معظمہ، وہ خاتون دونوں بچوں کو اپنے گھر لے کر آئی، ایک حجرے میں بٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو تم لوگ شور شرابہ نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، کیونکہ یہ جانتی تھی کہ میرا شوہر، یعنی جو اس کا شوہر حارث تھا، وہ دشمن اہل بیت میں سے تھا، اور رات بھر جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کی تلاش میں لگا تھا مگر پا نہ سکا۔ جب صبح آیا ہے تو جب بیوی نے سوال کیا تم رات بھر کہاں تھے، کہا کہ حاکم وقت نے انعام رکھا تھا کہ جو بچوں کو تلاش کر کے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا، لہذا میں تلاش کر رہا تھا، مجھے بچے نہیں ملے۔ مگر تھوڑی دیر گزرے تھی کہ بچے جب خواب سے بیدار ہوا ہے تو ایک بھائی رونے لگا۔ اب جب یہ رونے کی آواز بلند ہوئی تو فوراً یہ حارث نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بتاؤ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا نہیں تم نے پڑوسی کے بچے کے رونے کی آواز سنی ہوگی۔ اس نے بہانا کہا نہیں ہمارے ہی گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جیسے ہی وہ اس کمرے میں گیا، اس حجرے میں گیا، دروازے کو کھول کے جیسے ہی داخل ہوا، کیا دیکھا کہ 2 بچے ہیں۔ کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم یتیمان جناب مسلم ہیں۔ کہا میں تمہیں رات بھر تلاش کر رہا تھا، تم میرے ہی گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ لہذا اس ظالم نے بچوں کے بالوں کو پکڑا
اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے کر آیا۔ اب یہ خاتون آگے بڑھی اور اپنے شوہر کے پیروں پر گر گئی، کہا ان بچوں کو تو چھوڑ دو، ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان بچوں کی کیا غلطی، تم ان کے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں جب انہیں بادشاہ وقت کے پاس، حاکم وقت کے پاس لے کر جاؤں گا تو مجھے انعام سے نوازا جائے گا، لہذا اس نے اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ لے جانے کے بعد دریا کے کنارے آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ تو انہیں بچوں کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دو۔ تو غلام نے کہا یہ بچے کتنے خوبصورت ہیں، کتنے حسین و جمیل ہے، یہ بچے بے گناہ ہے، میں انہیں قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ یہ ظالم خود آگے بڑھا اور اپنی تلوار کو نیام سے نکالا۔ نیام سے نکالنے کے بعد الغرض دونوں بچے کو، ان کے سر کو ان کے جسم سے جدا کیا اور ان کی لاش کو دریا کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی لاش دریا میں گئی تو ایک لاش دوسرے لاش سے گلے مل گئی، مگر جسم پر سر موجود نہیں تھا۔ اس نے سفید کپڑے کو زمین پر بچھایا، بچھانے کے بعد دونوں ننھے ننھے سر کو اس چادر پر رکھا، اس کپڑے پر رکھا، رکھنے کے بعد اس کپڑے پر گاٹھ باندھی، باندھنے کے بعد اس طریقے سے اٹھا کر حاکم وقت کی طرف چلا، اور جو خون رس رہا تھا، خون ٹپک رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ سفید کپڑا رنگین ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا۔ اب جیسی وہ دربار میں داخل ہوا تو حاکم وقت نے سوال کیا کہ آخر تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہا میں اس میں طفلان مسلم کو لایا ہوں، میں یتیمان مسلم کے دونوں بچوں کے سر کو لے کر آیا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے اس چادر کو، اس کپڑے کو کھولا تو دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ دو ننھے ننھے سے سر ہے، چھوٹے چھوٹے سے سر ہے جو خون میں لت پت ہے، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، خون میں غلطہ ہے۔ ایک مرتبہ حاکم وقت نے کہا ذرا ان کے چہرے پر سے خون کو صاف کیا جائے۔ اب جیسے ہی پانی کو ڈالا گیا، خون صاف ہوتا گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چاند نمودار ہو رہا ہو۔ اب جیسے ہی دیکھنے والے نے، خود اس قسی القلب نے، اس ظالم نے کہا ارے تمہیں تھوڑا سا بھی رحم نہیں آیا کہ ان بے گناہ بچے کو، ان کے سر کو ان کے جسم سے تم نے جدا کر دیا؟ ارے وائے ہو تم پر، میں کہوں گا ارے یہ طفلان مسلم کی مصیبت تھی کہ جب ان کے سر کو جب دشمن نے بھی دیکھا تو اس بات کا اعتراف کیا ارے یہ بے گناہ تھے، یہ معصوم تھے، انہیں قتل نہیں کیا جائے۔ ارے جب یہی اگر اس کی ماں اپنے دونوں بچے کو سروں کو دیکھے گی تو اس ماں پر کیا گزرے گی؟ یہی وجہ تھی کہ جب 11 محرم کو اسیر بنا کر ان اسیران کربلا کو کوفے میں لایا گیا تو ایک مرتبہ کوفے کے دروازے پر سے یہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جیسے یہ آواز آئی تو جناب زینب نے جناب سید سجاد سے سوال کیا اے بیٹا یہ کون ہے جو میرے بھیا حسین کو کوفے کی سرزمین پر سلام کر رہا؟ کہا اے بوبی اماں یہ میرے بھیا مسلم بن عقیل ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ آگے بڑھی، سلام کرنے کے بعد کہا آپ کے سر کو تو میں نے دیکھ لیا، ذرا آپ مجھے اس بات کی خبر کر دے۔ ارے آپ میرے 2 چاند کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ارے ان کی کیا خبر ہے؟ میں کہوں گا کہ اے زوج مسلم اگر تمہیں یہ خبر مل جائے کہ تمہارے 2 چاند سے بچے کو قتل کر دیا گیا ہے تو تمہارا سینہ پھٹ جائے گا، سینہ چھلنی چھلنی ہو جائے گا۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے اعمال کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ اس فرش عزا سے ہم اخلاق اہل بیت علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اٹھیں۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے رزق و روزی میں رات دگنی اضافہ فرما۔ بار الہ پروردگارہ
جو مقروض ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پروردگارہ ان کے قرض کو ادا فرما۔ بارلا پروردگارہ جو نا اولاد ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ بارلا پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرما، اپنے آخری حجت امام زمانہ کی ظہور میں تاجل عنایت فرما اور ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم